عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام کام کی باتیں۔ جی ہاں، یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کام کی باتیں۔ یوں زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، اور جو کام کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بڑی قدر و قیمت حاصل ہوتی ہے اور بڑی توجہ سے ان کو سنا جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کے اندر ہم بڑا ہی پیارا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ ناظرین اکرام، کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے، اور کتنا بڑا یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آفر ہے کہ ہم ایک مرتبہ حضور جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، ہمارا نام اور ہمارے والد کا، ہمارے باپ کا نام اس پاک بارگاہ میں، اس پاک دربار میں بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ ہم بار بار درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی جو ہے نا کثرت کیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام حاضر ہوتا رہے گا۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں یعنی کام کی بات پروگرام میں ایک اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، حاجی اعجاز صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، بڑا پیارا سلسلہ آپ لے کر آئے ہیں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے اندر جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں، جو سمجھیں کہ ناظرین اکرام دیکھنے والے اگر بزرگ ہیں تو ان کے بھی کام کی بات ہوتی ہے، کوئی جوان ہے ان کی بھی کام کی بات ہوتی ہے، اور خواتین ہیں ان کے لیے بھی وہ کام کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ باتیں کام کی ہیں۔ بڑا شاندار سلسلہ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو توجہ سے دیکھیں، کوئی دیکھنے کا اس کا سلسلہ ہونا چاہیے کچھ؟ دیکھیں، ہم نے اس پروگرام کا نام ہی رکھا ہے صرف کام کی باتیں، اس کو خاص نہیں کیا بچوں کے لیے کام کی باتیں، صحیح، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، فلانا کے لیے کام کی باتیں، اس طرح نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک جنرل سب کے لیے کر دیا ہے کام کی باتیں، تو پھر یہ سب کے لیے کام کی باتیں ہیں۔ اور اب تک ہم نے جو بھی ایپیسوڈ کیے ہیں، یقیناً ناظرین نے اگر وہ ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ صحیح، کچھ مثالوں کے ذریعے بھی اہمیت سمجھائی گئی ہے، کچھ حدیث کے ذریعے، کچھ قرآن کی آیات کے ذریعے، کچھ واقعات کے ذریعے ہم نے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل جو ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، اس میں روایتوں کے ذریعے کچھ دنیاوی مثال بھی دی جائے گی، کیونکہ آج دنیا دار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہیں جس کا ذہن صرف دنیا نہیں، ان کو سمجھ میں وہ بات آتی ہے کہ دنیا کی مثال سے کچھ چیز ہمیں سمجھائی جائے۔ ہم نے جو پہلے جو ایپیسوڈ کیے ہیں ان کے اندر بھی کافی ایسی گفتگو ہم نے کی ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں اس میں باتیں ہوئی ہیں، اور وہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے ماشاءاللہ۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اس طرح ٹاپک پر ہم بات کریں گے، سوالات میرے ہوں گے، حاجی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ اللہ کریم نے ہم سب کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو گننے جائیں تو گن نہیں سکیں گے، ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے ہر ایک نعمت
اپنی مثال آپ ہے. آپ ایک نعمت پہ تبصرہ کریں تو اس پہ بہت تبصرہ ہو سکتا ہے. FGN چینل کے ناظرین، کئی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم خرید سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ پاک کی بڑی ہی پیاری نعمت پھل ہے، ٹھیک ہے. کاروبار کرتے ہیں، اس کا سرمایہ، یہ بھی نعمت ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم بازار سے، مارکیٹ سے خرید کر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو دنیا کی ساری دولت بھی دے دی جائے نا، وہ پھر بھی ہم خرید نہیں سکتے. حضرت کیا صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کو دے دی جائے، اس چیز کو خریدنے کے لیے دے دی جائے، تو ہم اس چیز کو نہیں خرید سکتے. لیکن وہ چیز ہے آپ کے پاس. ہاں، وہ چیز آپ کے پاس ہے، یعنی اتنی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے. وہ کیا چیز ہے انشاءاللہ الکریم اپنے گیسٹ سے بھی سنیں گے، اور اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اور اس سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے. ناظرین، بات بڑے کام کی ہے. آپ کو ہمارا ساتھ یہ دینا ہے کہ سلسلے کو آپ کو مکمل دیکھنا ہے. FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کا میں نام بتاؤں، اصل دولت وقت ہے. تو بات ہو سکتا ہے اب بالکل نارمل لگ رہی ہو. پہلے تو حضرت نے کہہ دیا کہ دنیا کی ساری دولت خرید لا کے رکھ دی جائے اور اس چیز کو خریدا جائے تو وہ نہیں ملتی. یعنی اب سمجھ میں آیا کہ ہاں یار کیا چیز ہے وہ، اور میرے پاس بھی ہے. ہاں آپ کے پاس ہے، تو وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اب میں نے جیسے ہی وقت بولا ہوگا تو ہو سکتا ہے بالکل ایک دم لائٹ ہو گئے ہوں، بالکل ریلیکس ہو گئے ہوں کہ یار ایسی ہی بات کر دی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا فرمانا چاہیں گے؟ وقت کی اصل اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے حضرت؟ دیکھیں، دنیاوی طور پر بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ٹائم از منی. آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیسوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اصل دیکھا جائے نا تو وقت جو ہے وہ پیسوں سے بھی زیادہ اصل قدر و قیمت والی چیز ہے. اس کی ایک وجہ دیکھیں یہ بھی ہے، میں ایک مثال سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں اصل دولت جو ہے وہ وقت ہے، مال نہیں ہے. ایک انسان ہے، اس کو بزنس میٹنگ کے لیے کہیں جانا ہے اور اسے ایک ٹائم پر وہاں پہنچنا ہے. وہ پہنچے گا تو اس کی بزنس میٹنگ ہوگی. اگر وہ ڈیل فائنل ہوتی ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا اس کا فائدہ ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. اب وہ اس جگہ پر جانے کے لیے دو راستے ہیں. راستہ ایک ہے لیکن انداز دو ہو سکتے. ایک تو پیدل چل کر اپنے آفس پہنچے، لیکن اس میں لگیں گے اس کو 10 سے 15 منٹ. اور اگر وہ کسی وہیکل کے ذریعے سفر کرتا ہے، رکشہ ہے، بس ہے، یا اپنی خود کی کوئی گاڑی وغیرہ ہے، اس کے ذریعے اگر سفر کرتا ہے تو شاید 4-5 منٹ میں پہنچ جائے گا. میٹنگ اسٹارٹ ہونے میں 4-5 منٹ ہی باقی ہیں. اب آپ بتائیں کہ وہ سفر کس چیز سے کرے گا؟ پیدل کرے گا یا کسی گاڑی وغیرہ سے سفر؟ ظاہر ہے جب آپ نے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے، لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ یعنی اس کی وقت کی ایک طریقے سے وقت دے گا. 5-10 منٹ کی یا آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی میٹنگ سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا تو ظاہر وہ اپنے وقت کو بچائے گا. وقت کو بچانے کے لیے مال خرچ کرنے تیار ہو رہا ہے. بالکل. تو اہمیت کس کی ہوئی؟ وقت کی ہوئی. وقت کی ہوئی. کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرنے تیار ہیں وقت بچانے کے لیے، کہ پیدل جاؤں گا تب بھی اپنے آفس پہنچوں گا لیکن پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی. تو پیسہ جاتا ہے جائے، میں اپنی منزل پر جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد کو پانے کے لیے اپنا وقت کو بچا لوں. یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اس کے مجھے اندازہ اس طرح ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے. میں ایک علاقے کے اندر دینی کام کرنے کے لیے جب گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بہت بڑے ذمہ دار ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے ایک مبلغ تھے. ان کو مجھے اپنے علاقے کے اندر دینی کام کرنے کے لیے لے جانا تھا. یعنی اس علاقے میں اگر یوں کہا جائے جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں دینی کام انہوں نے شروع کیا تھا. اور وہ کسی جامعۃ المدینہ میں پڑھائی کرتے تھے. تو وہ شعبان میں آتے تھے، رمضان تک رہتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. تو پھر وہی جو ہے وہ 11 مہینے 9 مہینے کے بعد میں دوبارہ آتے تھے. تو ان کو اپنے علاقے میں دینی کام کرنے لے جانا تھا. تو عصر میں ہمیں اپنے علاقے میں پہنچ کر علاقائی دورہ کرنا تھا. پھر اس کے بعد بیان وغیرہ تھا ان کا. تو ہمیں ان کے یہاں سے ان کے شہر سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی. اچھا. ہمیں اسٹیشن پہنچنا تھا. ہم پہنچتے اسٹیشن تو پیدل بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ہمیں زیادہ دور اسٹیشن نہیں ہے لیکن وہ آئے رکشہ اسٹینڈ کی طرف تو فوراً رکشے میں بیٹھے. اور انہوں نے رکشہ میں بیٹھتے ہوئے یہ جملہ مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں وقت بچانا ہے وقت پر پہنچنے کے لیے. پیسہ جاتا ہے تو مسئلہ نہیں، ہمیں وقت بچانا ہے. تو وقت پر پہنچنے کے لیے پیسہ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ رکشہ میں بیٹھے، انہوں نے ہم جو ہے وہ وہاں تک جہاں ہمیں پہنچنا تھا ریلوے اسٹیشن تک رکشہ کیا، جبکہ بہت زیادہ دور
ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی مجھے کہ وقت جو ہے نا یہ پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ٹائم از منی، اصل دولت جو ہے وہ وقت کی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے، اور آپ لوگ ایگری بھی کر رہے ہوں گے کہ واقعی میں ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، جدید دور جو ابھی دور ہے، اس دور کے اندر شب و روز میٹنگز ہوتی ہیں، بیٹھک ہوتی ہیں، جن کے اندر یہ باتیں طے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے بچائیں۔ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس پر میٹنگز کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جو ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، جو ایجادات دیکھتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئے نئے پلانس بنائے جا رہے ہیں، نئی نئی مشینیں آ رہی ہیں، ان کے پیچھے وقت بچانے کی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے۔ جیسے کہ گاڑی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی وقت کی بچت ہے۔ مشینوں سے جو کپڑے سلے جاتے ہیں، یہ بھی وقت کی بچت ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہاتھ سے لوگ سلائی کیا کرتے تھے، لیکن اب مشینیں آ گئی، مشینوں سے کتنی پروڈکشن نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی وقت بچانے کے لیے کسی نے اس کی ایجاد کی۔ اب بات کریں آپ کہ اب تو کمپیوٹر والی بھی مشینیں آنے لگی ہیں، اب انسان نہیں سل رہا بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی وہ جو ہے نا کام ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ وقت ہم کو اپنا بچانا ہے۔ تو انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، جن میں عقل ہے، جنہوں نے کام کی باتیں مان لی ہیں کسی کی سمجھانے پر، اور کام کی باتیں ان کے سمجھ آ گئی ہیں، تو وہ دوڑ لگا رہے ہیں اس طرف کہ اپنے وقت کو کیسے بچائیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اس طرح کی ایجادات کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں ان کے کہ وہ وقت کو بچا رہے ہیں۔ اب ہم وقت کو کیسے بچائیں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے وقت کو اس طرح بچا رہا ہے کہ انسانوں کی ویلیو کو بھی اس نے کم کر دیا۔ اب ظاہر ہے مشینیں جب کام کریں گی، روبوٹ جب کام کریں گے، تو انسان تو پھر کہاں آئیں گے، تو وہ سائیڈ ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو روبوٹ کو چلا رہا ہے، جو مشینیں اس طرح کی استعمال کر رہا ہے، اس کو اپنا ٹائم بچانا ہے۔ اب کوئی چیز آئے، انسان آئے، پیسہ آئے، وہ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زیادہ پیسہ خرچ کر کے بھی جو ہے نا وہ روبوٹ کے ذریعے زیادہ پروڈکشن نکالنا چاہتا ہے کم ٹائم میں۔ تو ایکچوئل یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ وقت کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وقت وہ کیسے پکڑ لے جو کامیاب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وقت انہیں پکڑنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ وقت سے بھی دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور بس زندگی وہ گزر رہی ہوتی ہے۔ کیا فرمانا چاہیں گے اس بارے میں کہ وقت جو ہے حضرت، یہ ایک بار بیت گیا تو پھر بیت گیا، پھر اس کو کیسے بھی ہم جو ہے نا واپس کھینچ کر نہیں لا سکتے، تو کیا اس کا نقصان بھی ہے؟ اگر نقصان ہے تو ہماری زندگی پر کس طرح وہ نقصان ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب دنیاوی طور پر بھی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو وقت بیت گیا سو بیت گیا۔ لیکن جب وقت بیت جاتا ہے تو انسان کی زندگی پر مختلف انداز سے اثر کرتا ہے۔ ایک تو اثر یہ پڑتا ہے کہ وقت بیت جانے کی وجہ سے انسان کی کامیابی میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے کام کو اس کے وقت میں پورا کریں گے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح۔ آج آپ دنیاوی طور پر جو کامیاب مانے جا رہے ہیں، اگر ان کی زندگی پڑے یا ان کا انٹرویو ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے کام کو اس کے وقت میں پورا کیا ہے، صحیح، وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے کہیں پر پڑھ رہا تھا تو اس میں پتہ چلا کہ جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، دنیاوی طور کی میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی طور پر جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، تو یہ جو ہے نا فیس بک یا یہ انسٹاگرام، اس پر اپنا ٹائم برباد نہیں کرتے، ریلز دیکھنے میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ سب دیکھے۔ اب کامیاب ہونے کی ان کی ایک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اب لوگ کچھ تو ریلز چلا رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر 3 ریلیں ادھر ادھر کی آتی ہیں، اور ایک ریل آ جاتی ہے کہ کچھ سکھاتی ہے کہ میں آپ کو بزنس کرنا سکھاؤں گا، یا بزنس کے مین پوائنٹس یہ ہیں، ٹپس اینڈ ٹرکس یہ ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے کچھ اچھا سیکھ لیا، لیکن پھر دوبارہ سے اسکرولنگ چالو، پھر وقت برباد ہو رہا ہے پھر۔ لیکن سوچتے ہیں اس کے بعد میں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اسکرولنگ 1.5 گھنٹے کے بعد کرنے کے بعد پھر ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ ایک اس کا نقصان ہوتا ہے انسان کی زندگی پر کہ اس کا وقت اگر ضائع ہو گیا تو انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک اثر پڑتا ہے کہ کامیابی میں رکاوٹ ہے، وقت کا ضائع ہونا۔ دوسرا، موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اگر وقت نکل گیا تو موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس کی مثال بھی بہت سارے ہم یہ دے سکتے ہیں
کہ جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب ہے انمول ہیرے، اس میں ایک واقعہ لکھا، ہو سکتا ہے کہ چینل کے اوپر ہمارے مبلغین نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہوگا، کیونکہ اپنی بات سمجھانے کے لیے بہت آسان واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا اپنے کچھ مصاحبوں کے ساتھ میں، تو بادشاہ کو ایک کنکری آ کر لگی، پھر اس کے بعد میں دوسری کنکری آ کر لگی، پھر وزیروں کو لگنے لگی، تو بادشاہ نے ایک وزیر کو دوڑایا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے باغ میں۔ اس کے وزیر اس کے مصاحب دوڑے، ایک کو پکڑا لایا، تو جو جس شخص کو حاضر کیا گیا بادشاہ کی دربار میں، تو وہ بالکل دیہاتی تھا، گنوار انسان تھا، اس کو کچھ علم ہی نہیں، کچھ ہی نہیں اس کو۔ تو بادشاہ نے وہ کنکریاں اٹھائی اور پوچھا کہ یہ کنکری تم نے کہاں سے حاصل کی، کیوں مار رہے ہو، یہ نہیں پوچھا، پوچھا کہ کیوں، کہاں سے حاصل کی۔ اچھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے گھر سے چلا، پہاڑوں میں گھوم رہا تھا، تو یہ پتھر مجھے دیگر پتھروں سے الگ لگے اور خوبصورت لگے، میں نے اس کو اپنی جھولی میں بھر لیا، اب گھومتے گھومتے بھوک لگی، اس باغ میں آیا تو پھل نظر آئے، تو میں نے پھل توڑنے کے لیے ان پتھروں کو استعمال کیا، کیونکہ باغ میں کوئی پتھر تھے نہیں، یہی پتھر تھے، تو میں نے ان پتھروں کو استعمال کیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تو اس پتھر کی قیمت جانتا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں جانتا اس کی قیمت کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو دراصل انمول ہیرے تھے، بس اس کو تراشنا باقی تھا، لیکن تجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں، تو نے ان کو سب ایک معمولی سے پھل توڑنے کے لیے ضائع کر دیا۔ اگر یہ واقعہ ہم اپنے اوپر سیٹ کریں تو ہو سکتا ہے ہم اس کے بعد یہ ایکسیپٹ کریں یا یہ سوچیں کہ اب ہماری آنکھ کھلنے والی ہے، ہم سپنا دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایسی چیزیں سپنوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر سامنے اس کے ایسے ہیرے مل جائیں اس کو جو وہ ضائع کر چکا ہو، پھر تو یہ سمجھ لیں پاگل ہونے والا معاملہ ہے اس کے لیے، تو کہ میں نے کیا کیا یہ، اور یہ میرے ساتھ ہوا کیا، تو یہ وقت کی بھی حضرت قیمت ایسی ہے۔ ہاں، اللہ، اس سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ یہ ایک ہیرا جو ہے نا ایک مال ہے، مال اگر چلا جائے انسان حاصل کر سکتا ہے، صحیح، لیکن وقت چلا جائے حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان گزر گیا، 1447 ہجری کا رمضان گزر گیا، کیا اس رمضان کو 1447 کے رمضان کو دوبارہ کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ نہیں لا سکتا۔ مارچ میں جو دنوں میں رمضان کا جو دن آیا کوئی لا نہیں سکتا اس کو۔ تو قیمت، مال، دولت یہ پھر سے آ جاتی ہیں، لیکن وقت یہ پھر سے نہیں آتا، تو وقت تو اس سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، تو ایک بار موقع نکل گیا پھر نکل گیا، تو یہ ایک انسان کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا ایک ذہنی دباؤ، بندہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایگزامز کے وقت میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ بچے نے پورا سال پڑھائی نہیں کی، صحیح، اب عین ایگزام کے وقت میں وہ پڑھائی کر رہا ہے، پورا سال وقت ضائع کیا، اب پڑھائی کر رہا ہے، اب اس کی ذہنی دباؤ کا عالم کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا سارا سلیبس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے صرف 1-2 راتوں میں، 1-2 دن کے اندر، کیونکہ ایگزام تو پوری کتاب کا آئے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورے سال پڑھائی نہیں کرتے ہیں، لاسٹ رات جو ہوتی ہے چاند رات ان کی، اس رات میں پھر وہ یوٹیوب کھول کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ 2-3-4 ایپیسوڈ دیکھ کر آنکھوں میں نیند آنے لگتی ہے اور پھر وہ ایگزام روم میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وقت کو وہ اس طرح اپنا ضائع کر دیتے ہیں، پھر ان کو کامیابی وہ ملتی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ملتی، اور پھر وہ جو وقت ہے نا جس میں اب یہ 1-2 دن کے اندر اپنے آنے والے پورے اپنے گزرے ہوئے پورے سال کی پڑھائی کر رہا ہے، تو یہ وقت جو ہے نا اس کا یہ ڈپریشن کا اور دباؤ کا ہوتا ہے، ذہنی طور پہ دباؤ کا ہوتا ہے۔ تو اس سے تو حضرت کئی نقصانات ہوئے نا، ان نے فیس بھری، اس شخص نے فیس بھری، فیس بھی گئی، والدین کی جو امیدیں تھیں وہ امیدیں گئیں، دوست احباب کی جو امیدیں تھیں وہ بھی گئیں، پھر پلس اس کا سکون گیا، چین بھی گیا، یعنی سب طرف سے یہ نقصان میں ہی جا رہا ہے۔ یہ زندگی پر یہ ایک اثر پڑتا ہے اس کا کہ سب چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کا، صرف وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، ضائع گزار دینے کی وجہ سے۔ پھر ایک چیز ہے کہ نظم و ضبط میں پورا معاملہ نظم و ضبط کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت چلا گیا، اب تھوڑے سے وقت میں انسان کوئی کام کر رہا ہے تو ایک دم اسپیڈ میں کام کرے گا، تو پھر اسپیڈ میں کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے۔ تیز جیسے اب میں نماز کی اس میں مثال لوں تاکہ ہم ایک دینی اعتبار سے بھی کچھ اسلامی بھائیوں تک مدنی پھول پہنچا سکے کہ جماعت کا ساتھ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان سے پہلے ہی ہم مسجد میں آ جاتے، لیکن چلے اب نہیں آئے تو کم از کم اذان سنتے ہی آ جاتے، صحیح نہیں آتے ہیں، اب کرتے کیا ہے، اب جب جماعت کھڑے ہو جاتی ہے نا تو اس وقت میں آئے، جیسے تیسے وضو کیا، اب جماعت پانا ہے، امام کو رکوع میں پانا ہے، سجدے میں پانا ہے، تو اب دوڑ رہے، دوڑنے میں خطرہ ہے کہ پیر پھسل جائے، آپ نے پیر دھوئے تھے، پیر گیلے ہیں، آپ دوڑ رہے، آپ کا پیر پھسل جائے، کیا ہوگا؟
نقصان ہو سکتا ہے جسم کے کسی عضو کو. تو یہ نظم و ضبط میں اس سے سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے. پھر اس کا فیوچر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جو پاسٹ اس نے ضائع کیا اس کا اثر انسان کے فیوچر پر پڑتا ہے. حال کا تو ہم نے ذکر کر دیا کہ دباؤ رہتا ہے, فیوچر پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وقت اپنا ضائع نہ گزارے, ضائع نہ کرے اپنے وقت. اچھا, بچے اس بات کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بچے جو مطلب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, بولنے لگتے ہیں, یا نٹکھٹ عمر جس کو کہہ لیں آپ اس طرح, تو ان کو اگر کوئی بات اس طرح کی کہی جائے بڑوں کی طرف سے, کیونکہ آپ کو بھی کسی بڑے نے سمجھایا ہوگا اس طرح, ہمیں بھی سمجھایا, تو یوں سمجھانے والے ماشاءاللہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں ہمیں کام کی بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک جملہ آ رہا ہوتا ہے یہ کہ ابھی تو ہم بچے ہیں, ابھی ہماری کھیلنے کی عمر ہے, ٹھیک ہے, چلے جی یہ بچوں کی بات ہو گئی. جوان سے اگر اسی بات پر ہم بات کریں تو جوان بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی ہماری جوانی ہے, ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں, وہ دیکھ لیں گے ابھی, مطلب ابھی یہ دن ہے, ان کو بھی انجوائے نہ کریں تو پھر کن دنوں کو انجوائے کریں گے ہم. بعد میں تو شادی ہو جانی ہے, پھر بچے ہو جانے ہیں, اور پھر وہ الگ جو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں, بزنس کے معاملات ہوتے ہیں, ان میں ہم گھر جائیں گے. ابھی ہمارا ٹائم ہے, یہ انجوائے کر لیں. تو بہت سارے لوگ اس طرح انجوائے کے نام پر جو ہے نا وہ ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل آپ درست فرما رہے. یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ ہے تو اچھا, دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ابھی بچہ ہے, کہاں اس کے اوپر اتنا پریشر ڈال رہے ہو. پھر وہ تھوڑا سا لڑکپن کی طرف آتا ہے, یعنی وہ جس کو آپ نے کہا کہ بولنے لگ گیا, چلنے لگ گیا, گھومنے لگ گیا, تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے اس کی, ٹھیک ہے, ابھی کیا اس کو اتنا پریشر ڈالنا. تو کیا ان الفاظ سے بھی اثر پڑے گا اس پر, وہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ ہاں واقعی میری کھیلنے کی عمر ہے. پھر ایسے بچے پھر کھیلنے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں اپنا سارا. پھر وہی اس کا کہ آج کا حال یا ہمارا ماضی اگر یہ فضول گزر گیا تو اس کا اثر انسان کے مستقبل پر پڑتا ہے. اللہ اللہ. پھر وہی جوانی آتی ہیں تو انسان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, انجوائے کرنے کے دن ہے. تو پھر انجوائے کرنے میں پھر کچھ ایسے بھی کام ہو جاتے ہیں کہ جس کا اثر اس کے مستقبل پر آتا ہے. صحیح. پھر والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی, کام نہیں مل رہا, حضرت دعا فرما دیجئے. آج کمپٹیشن کا دور ہے, جس کے اندر جتنی صلاحیت زیادہ ہوگی وہ اتنا آگے رہے گا. جوانی تو کھیل کود میں گوا دی, تو پھر وہ یعنی نالج بھی نہیں لیا, وہ صلاحیت میں اضافہ بھی نہیں کیا. تو آج تو صلاحیت والوں کو رکھنے کا چلیں, یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے اس حوالے سے. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی نشاندہی آپ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں وقت جو ہے نا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. چلیں بھائی, ناظرین اکرام بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی ہیں, تو اب ہم یہ بات آپ کی مانتے ہیں, وقت جو ہے نا وہ قیمتی ہے, انمول ایک طریقے سے ہیرے ہیں, ہیروں سے بھی بڑھ کر یہ وقت ہے. صحیح. تو اب آپ ہمیں اس پر رہنمائی فرمائیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلیں بھائی ہم پول میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے, ہم بازاروں میں نہیں پھرتے, ٹھیک ہے, اور یوں جو سیر و تفریح ہوتی ہے وہ بھی ہم بہت کم کرتے ہیں, زیادہ نہیں کرتے. ہمارا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں, تو کن کن کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے؟ آج کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ وقت موبائل پہ ضائع ہو رہا ہے. وہی بات جس کی ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا, ذکر کیا, سب سے زیادہ وقت ہمارا موبائل پر ضائع ہو رہا ہے. اچھا. اب چھوٹے یعنی کیا چھوٹے بچے اور کیا لڑکپن کی عمر والے, کیا جوان. آپ آج نا اگر ہماری یعنی بمبئی کے اندر ٹرینوں میں سفر کا ایک معمول ہے نا, جب ریلوے اسٹیشن سے ٹرین نکلتی ہے نا, آپ کو سب کے سر نیچے جھکے ہوئے نظر آئیں گے, ہاتھ میں موبائل ہوگا. اس سے میں اتفاق کروں گا, یعنی یہ بات تو آپ کی یوں سمجھ لیں 95% بالکل درست ہے. ایک آدھ کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس کی پیڈ ہو, یا کوئی بیچارہ گاؤں سے آیا ہو تو وہ تھوڑا ادھر ادھر دیکھے گا, باہر پیڑ ہے, بلڈنگ ہے, ورنہ تو اکثر یوں ہوتے ہیں, کان میں ایئر بڈس لگی ہے یا لیڈ لگی رہتی ہے, اور ایسا لگتا ہے 2-3 گھنٹے کا ان کے پاس کانٹینٹ بھی وہ پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں, تیار رہتا ہے. تو سب سے بڑا وقت تو ہمارا اس میں ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ٹرین کے اندر بیٹھے ہیں, کیا ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں, کیا کسی بھی سفر کے دوران آپ دیکھ لو کہ ایک بڑی تعداد ہے جو فون میں لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ابھی بس کچھ دیر پہلے ہی میں جس آفس میں تھا وہاں پر ایک شخص چائے لے کر آیا, چائے لے کر آ کے بہت تھک گیا ہوں, تو بازو کے اس میں نا وہ ہمارے بیٹھنے کے لیے بنا ہوا ہے, تو اس پہ جا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے فون نکالا, اچھا, اور چالو ریل اسکرول کرنا شروع کر دیا. تو ہم کو تھوڑا بھی وقت مل رہا ہے نا تو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے
تھک گیا ہو بیٹھنا ہی ہے نا, تسبیح ہاتھ میں لے کے درود نہیں پڑھا جا سکتا. یعنی تھک گیا ہوں, بیٹھ اس لیے رہا ہوں کہ سکون حاصل ہو. تو سکون کہاں حاصل کر رہا ہے وہ؟ نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ تو میرا سکون ہے کہ میں تو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. اچھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. سکون حاصل کرنا, اتنی دیر بیٹھا تو تسبیح نہیں پڑھ سکتا تھا, لیکن کیا ہے, فون میں لگ گئے. یعنی یہ ہمارا وقت برباد جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہو رہا ہے وہ موبائل کے استعمال میں ہو رہا ہے. موبائل کا دونوں طرح استعمال ہے, ایک اچھا استعمال بھی ہے اور ایک غلط استعمال بھی ہے, لیکن زیادہ تر جو استعمال ہو رہا ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے موبائل کا. پھر ایک ہے کہ گیم کھیلنے میں بھی ہمارا بہت وقت ضائع ہو رہا ہے. گیم کھیلنے میں, اب وہ چاہے موبائل گیم ہو یا میدان کے گیم ہو. گیم تو بچے کھیلتے ہیں, اب بڑے بھی کھیلتے ہیں. آپ ایسے میدانوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے لوگ بھی, آج چھٹی ہے, سنڈے ہے, تو کیا کریں, آج ٹورنامنٹ ہوں گی. میں کارخانے کے کیمرے چیک کر رہا تھا, تو یوں مطلب نام تو نہیں ظاہر کر رہا, کافی کاریگر ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں ایک کیمرے میں وہ کھیلتے ہوئے کچھ نظر آ رہے تھے, بڑے اسلامی بھائی تھے وہ, اور وہ خوب اس طرح کر رہے تھے. پھر آوازیں بھی آ رہی تھی کیمرے میں, کچھ بول رہے تھے کہ اس کو مار, اس کو مار, یہ کر, وہ کر, ایسا کر. تو وہ خوب کھیل رہے تھے, اور دوسرے کاریگر سب اپنے پیس بنا رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. وہ آدھا کام چھوڑ کے اپنے گیم میں لگا ہوا تھا. یہی حال تو اب مطلب اب کم پیس بنیں گے تو کم پیسے ملیں گے, وقت بھی ضائع ہو گیا, وقت ضائع ہو گیا. تو ایسا ہو رہا ہے, یہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت برباد جو ہو رہا ہے وہ آوارہ گردی کرنے میں بھی بہت وقت برباد ہو رہا ہے. چوک پر کھڑے ہو گئے, دھمکیاں دے رہے, آستینے چڑھا لیے, کون کیا کرتا ہے میرے ساتھ, میں بھی دیکھتا ہوں. آوارہ گردی کرنے میں وقت ضائع, وہ تو بالکل ویلے لگتے ہیں. یعنی ٹائم انہوں نے پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہی کسی کے سپرد کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بربادی کرنا ہے ٹائم. میں سیر و تفریح نہیں کرتا ہوں, گنڈا گردی کرتا ہوں. سیر و تفریح میں وقت نہیں برباد کر رہا ہوں, لیکن اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے دھمکیاں دینے میں وقت برباد کر رہا ہوں. یہ انداز ہو گیا. سوتے پڑے رہنے میں بہت بھی وقت برباد ہو رہا ہے. اچھا, بہت زیادہ. اب وہ کیا نہیں ہو سکتا ہے, اگر بندہ جتنی نیند لینی ہے اتنی نیند لینے کے بعد میں اگر صحیح معنوں میں کام کرے تو. میں عبادت کے متعلق گفتگو کروں گا. اگر چھٹی والا دن اگر وہ سوتے پڑے رہنے کی جگہ با جماعت نماز پڑھ لے تو کتنا ثواب پائے گا واقعی میں. لیکن بس وہ چھٹی ہے آج, تو آج کیا دن ہے, آج سونے کا دن. ٹرینوں کے اندر گفتگو کرتے ایسے, کل تو سنڈے ہے, سونے کا دن ہے, میرا سونے کا دن ہے, کل تو میں سوؤں گا, میں تو آرام کروں گا. سونے میں ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے وقت کی بھی حفاظت فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے. وقت کا صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے رسالے بھی عطا فرمائے ہیں, بڑی اپنے تحریرات بھی عطا فرمائی ہیں, اور ہمیں ذہن بھی دیتے ہیں. امیر اہل سنت کا انداز ہم نے دیکھا ہے مدنی مذاکروں میں اس طرح. تو امیر اہل سنت سے کوئی سوال بھی کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس وقت کو جو ہے نا مطلب اچھا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, سوال بھی اس کا سن رہے ہوتے ہیں, اور کچھ تعویذات یا کچھ تحریرات جو ہے نا وہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑی پیاری بات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے سنی کہ آپ کا ایک وقت ایسا خالی تھا. یعنی کچھ لوگ جو ہے نا جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے کے وقت کو بھی صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کھانے میں بھی اچھے کام اس طرح شامل کر لیتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال ہو جاتا ہے. یعنی ویسٹ کرنا وقت وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اور نیکسٹ لیول کے ہوتے ہیں کہ وقت میں ایک وقت میں دو کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے امیر علیہ سنت کے حوالے سے پتہ چلا کہ آپ کھانا کھاتے وقت مدنی خبریں دیکھتے ہیں, ایپیسوڈ پروگرام ہے مدنی خبریں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یوں کچھ دینی کنٹینٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی کام کا بھی علم ہو جاتا ہے اور پھر کھانا بھی مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ وقت کا صحیح استعمال ہو, اور پھر اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی جو خصلتیں ہیں, آپ کی جو ادائیں ہیں, وہ بھی پھر جو ہے نا وہ جدا ہونی چاہیے. آئیے ایک سوال اور مزید بڑھاتا ہوں آپ کی جانب. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے حضرت کہ وقت نکل جانے کے بعد وقت نکلنے کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اصل قدر جو ہے نا وہ نعمت ضائع ہونے کے بعد میں اس کو ہوتی ہے. لیکن وہ ایک محاورہ ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب پچھتا کر کیا ملے گا جب چڑیا کھیتی چگ گئی. اب نہ تو وہ چڑیا واپس لا کے دوبارہ سے اس کو اگا سکتی ہے. تو حفاظت تو اسی وقت میں ہونی چاہیے تھی جب اس کا وقت تھا. تو وقت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب وقت ہے تب اس کی قدر کر لینے چاہیے, ورنہ تو پھر. ایک حکیم صاحب کا ایک واقعہ ہے, پتہ نہیں فرضی حکایت ہے یا ریئل واقعہ ہے, کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ
حضور مجھے ایسی دوا دیجئے کہ مجھے دن میں بھی نیند آئے. اچھا. دن میں بھی نیند آنی چاہیے مجھے، ایسی دوا دیجیے. تو حکیم صاحب دانا تھے، سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے ارے نادان تو اپنی زندگی کا آدھا حصہ تو سوتے ہوئے گزار رہا ہے اور بھی سونا چاہتا ہے. وہ کہا میں بات نہیں سمجھا آپ کی. وہ شخص نے کہا میں بات نہیں سمجھا. تو کہا کہ تیری زندگی دن اور رات، ایک دن جو ہوتا ہے وہ دو حصوں میں نا، دو ایک حصوں حصہ پر دن منحصر ہے. ہاں ایک رات ہے. تو 40 سال میں گویا کہ 20 سال تو آپ سوتے ہوئے گزار رہے ہو، بچا آپ کا 20 سال. تو 20 سال میں بھی آپ چاہ رہے ہو کہ میں اور سوتے ہوئے گزاروں. یعنی پورا ہی سونا چاہتا ہے یہ بندہ. پورا سونا چاہتا ہے، یا 30 یوں کہہ لو کہ 30 سال سونا چاہتا ہے. تو 10 سال میں تم کیا کیا کر لو گے پھر. اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ تو ہے کہ میں جو ہوں 20 سال تو سوتے ہوئے گزار رہا ہوں. اگر میری 40 سال کی عمر ہے تو 20 سال تو سونے میں ایسے ہی گزر رہے ہیں میرے. مزید 10 سال میں اور سونا چاہتا ہوں. تو یہ ہے ہمارا کہ ہم وقت کو جو ہے وہ اس طرح بھی ضائع کر رہے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ ناظرین کرام کو بھی ایسے ملے ہوں گے جو بزرگ ہوں گے، وہ ملتے ہیں تو ان کا انداز ایک الگ ہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو بیت گئی. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نادم ہو رہے ہوتے ہیں، اور سامنے جوان ہوتا ہے بس وہ یوں سن رہا ہوتا ہے بس کہ چچا بول رہے ہیں کہ بس ہماری زندگی تو گزر گئی، بس ہمارا ٹائم تو ہو گیا، ٹائم بیت گیا، اب تمہارا ٹائم ہے، تم اپنا ٹائم دیکھو، تم کچھ کرو. وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بات کو نہیں مان پا رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس ہیرے والے کو پتہ چلا تھا نا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو شاید کچھ نہ کچھ وہ کیفیت ان کے پاس بھی ہوتی ہو جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارا وقت گزر گیا. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو وقت کی قدر و قیمت عطا فرمائے. ایک سوال اور ہے، ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وقت کو ہمیں بچانا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن کرنے کے آپ نے طریقے بھی بتا دیے. ایک چیز باقی بچتی ہے یہ کہ ہم کو کیا کرنا ہے وقت کی حفاظت کے لیے. دیکھیں وقت کی حفاظت کے لیے نا ہر انسان کو نا ایک سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت اچھا یہ رکھنا ہے. یعنی اپنا شیڈول بنائیں. جملہ بھی نوٹ کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت رکھنا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام رکھنا ہے. کیا اب سونے کا بھی نا اپنا وقت ہونا چاہیے. 8 گھنٹے جیسے اطباء کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. صحیح. اپنے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بھی رکھیں، پھر پورا اپنا شیڈول بنائیں. اللہ کرے کہ تہجد سے ہمارا جدول شروع ہو، اللہم اٹھے صبح میں تہجد کی نماز پڑھ لے. پھر اس کے بعد میں اچھا اب یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کا، عبادت کا تو وقت رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے جو وقت اپنے موبائل کو دیا، ہم گھر پر بھی ہیں نا تو ہم گھر والوں کے نہیں ہیں. ہم گھر پر ہو کر بھی اپنا وقت موبائل کو دے رہے ہیں. ٹرین میں ہیں تو اپنا وقت موبائل کو دے رہے. اب جیسے آپ نے بتایا کام پر ہیں تو گیم کھیلنے میں وقت اپنا جا رہا ہے، تو موبائل کو ہی وقت دے دیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کام کاج دھندا کرنے کے لیے اپنے شہر کو، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے دور یہاں آئے ہوئے ہیں کہ یہاں تو اب گھر والوں کے ساتھ میں وقت نہیں گزر رہا ہے. لیکن اب گھر جانے کے بعد بھی وقت کہاں گزر رہا ہے؟ وہی گزر رہا ہے، اسی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کے ساتھ گھر والوں سے دوری پر گزر رہا تھا. پھر ایسا بھی ہوتا نا، جاب کرنے والے سے پوچھو کہ بھائی آپ جاب کرتے ہو؟ کہ جی جاب کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہیں؟ کہ بھائی اسی سے ٹائم نہیں ملتا، اسی میں اتنا بزی ہوتا ہوں کہ ٹائم بالکل نہیں نکل پاتا. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ٹائم نکالتے نہیں ہیں. ورنہ اگر ہم غور کریں ان لوگوں پر جو اپنی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، تو جس وقت یہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ محنت کر رہا ہوتا ہے صبح میں. تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو صبح میں اپنے کام کے لیے نکل جاتی ہے، اپنی پلاننگ کے لیے نکل جاتی ہے. حضور کیا فرمانا چاہیں گے کہ اگر میں سفر کر رہا ہوں اس کا صحیح استعمال میں کیسا کروں؟ اس میں ایک میری مثال تو یہ ہے کہ میں کسی سفر میں جا رہا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے میں کام رکھ لوں، یا تو پڑھنے کے حوالے سے رکھ لوں، یا مجھے کوئی پلاننگ کرنی ہے تو پین لے لیا اور کاپی کے ذریعے میں سفر کرنے لگا. ابھی میں ایک سفر سے آ رہا تھا تو مجھے راستے میں نیند آ رہی تھی. اب میں سوچ رہا تھا کہ میں مطلب یا تو سو جاؤں یا پھر کسی کام میں مشغول ہو جاؤں. کان میں نے ایئر بڈس لگائی، نعت مصطفیٰ سننے لگا، لیکن نیند آ رہی تھی. تو میں چاہ رہا تھا اس وقت کو میں صحیح استعمال کروں. تو میں نے کاپی اور پین نکالا، میں نے وہ کام کیا جو میں گھر پہ بیٹھ کے کرنے والا تھا. کچھ حساب کتاب مجھے کرنا تھا، وہ حساب کتاب میں نے راستے میں کر لیا اور سفر وہ بآسانی کٹ گیا. تو مجھ کو بڑا احساس ہوا کہ واقعی میں وقت کو اگر ہم یوٹیلائز کریں، اس کو دیکھیں، تو بہت وقت کو ہم بچا سکتے ہیں. اور کامیاب لوگوں کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہی ملتا ہے کہ
اللہ پاک نے سب کو 24 گھنٹے کا دن دیا ہے، ایسا نہیں کہ جو کامیاب ہوئے ان کے لیے 26 گھنٹے کا دن تھا، اور ہفتے کے 7 ہی دن ہیں، سال کے 365 ہی ہیں عیسوی سال کے اعتبار سے. ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی زندگی ایکسٹرا تھی یا وقت کوئی ایکسٹرا تھا، ایسا نہیں ہے. ان کے لیے وقت اتنا ہی ہے، ہفتے اتنے ہی دنوں کے ہیں، مہینہ اتنے ہی دنوں کا ہے، سال اتنے ہی دنوں کے. بس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو بچایا ہے غلط جگہ استعمال کرنے سے. صحیح. اور پھر چونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، اگر مذہبی طور پر ہی ہم گفتگو کریں گے تو آپ اگر جو ہمارے آئمہ ہیں، علماء ہیں، جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، ان کی تصنیفات، ان کی تحقیقات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اسی مختصر سال کی 60 سال 70 سال کی زندگی میں انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھ کیسے لی، کیا بات، اتنی عبادتیں کر کیسے لی. واقعی میں کسی کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن میں 400 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اصل میں ہمارے وقت سے برکت ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے وقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ اللہ. اللہ کریم ہم سب کو وقت کی اہمیت سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یوں سمجھنے بڑا شاندار ٹاپک ہے. اس نے اتنا کچھ سکھایا ہے، اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو بہت کچھ اس نے سکھایا ہے. اللہ کریم حقیقی معنوں میں ہمیں صحیح وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. FGN چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا. آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے کام کی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.